زبور 68 خدا کا فتح مندانہ جشن۔ خدا اٹھتا ہے، اس کے دشمن پرگندہ ہوتے ہیں، اور جو اس سے کینہ رکھتے ہیں وہ اس کے سامنے سے بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے دھواں غائب ہوتا ہے وہ ویسے ہی غائب ہوتے ہیں، جیسے موم آگ کے سامنے پگھلتا ہے ویسے ہی شریر خدا کے حضور سے نابود ہو جاتے ہیں۔ پر راست باز خوشی مناتے اور خدا کے حضور شادمانی کرتے ہیں، اور وہ فرحت سے مسرور ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے گاؤ، اس کے نام کی ہم سرائی کرو، بیابان کے اس سوار کے لیے شارہ تیار کرو جس کا نام خداوند ہے، اور اس کے حضور شادمانی کرو۔ خدا اپنے مقدس مسکن میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا محافظ، خدا اسیروں کو گھر دیتا ہے، وہ قیدیوں کو اقبال مندی کی طرف نکال لاتا ہے۔ فقط سرکش لوگ تپتی زمین میں بستے ہیں۔ اے خدا، جب تو اپنی قوم کے آگے آگے چلا، جب تو نے بیابان میں کوچ کیا، تب زمین کانپ اٹھی اور خدا کے حضور افلاک ٹپکے۔ سینہ خدا یعنی اسرائیل کے خدا کے حضور لرزا۔ اے خدا، تو نے اپنی میراث میں باکثرت می برسایا، اور جب یہ مرجھا رہی تھی تو نے اسے تازگی بخشی، تیرا گلہ اس میں بسنے لگا۔ اے خدا، تو نے اپنی عنایت سے اسے محتاج کے لیے تیار کیا۔ خداوند سخن فرماتا ہے، خوشخبری دینے والیوں کی ایک بڑی فوج ہے۔ لشکروں کے بادشاہ بھاگتے ہیں، وہ بھاگتے ہیں، اور گھر کی عورتیں لوٹ کا مال بانٹتی ہیں۔ جب تم بھیڑ سالوں میں آرام کرتے تھے تو فاختہ کے بازو چاندی کی طرح اور اس کے پر سونے کی آبداری سے چمکتے تھے۔ جب قادر مطلق وہاں بادشاہوں کو پراگندہ کرتا تھا تب سلمون پر برف پڑتی تھی۔ باشان کے پہاڑ بہت بڑے پہاڑ ہیں، باشان کے پہاڑ بہت اونچے پہاڑ ہیں۔ اے اونچے پہاڑوں، تم کیوں اس پہاڑ کو حسد سے دیکھتے ہو جسے خدا نے اپنی سکونت کے لیے پسند کیا ہے، بلکہ جس پر خداوند ہمیشہ سکونت پذیر ہوگا۔ خدا کے رتھ بے شمار بلکہ ہزار ہا ہزار ہیں۔ خداوند سینا سے مقدس کو چڑھتا ہے۔ تو بلندی پر چڑھ کر اسیروں کو ساتھ لے گیا۔ تو نے آدمیوں کو ہتھیے کے طور پر پایا، بلکہ انہیں بھی جو خداوند خدا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ خداوند روز بروز مبارک ہو۔ خدا جو ہماری نجات ہے، ہمارے بوجھ اٹھاتا ہے۔ ہمارا خدا نجات دہندہ خدا ہے، اور موت سے بچاؤ خداوند خدا ہی سے ہے۔ یقیناً خدا اپنے دشمنوں کے سروں کو چور کرتا ہے، بلکہ ان کی بال دار کھوپڑی کو بھی جو اپنے گناہوں میں چلتے ہیں۔ خداوند نے کہا کہ میں باشان سے پھیر لاؤں گا، بلکہ سمندر کی تہہ سے پھیر لاؤں گا، تاکہ تو اپنے پاؤں خون سے تر کرے اور تیرے کتوں کی جیبیں دشمنوں میں سے حصہ پائیں۔ اے خدا، وہ تیری تشریف آوری دیکھتے ہیں، یعنی میرے خدا اور میرے بادشاہ کی مقدس میں تشریف آوری۔ گانے والے آگے آگے اور بجانے والے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور درمیان میں کنواریاں خنجریاں بجاتی ہیں۔ جو اسرائیل کے چشمے سے ہو، تم خداوند کو محفلوں میں مبارک کہو۔ وہاں سب سے چھوٹا بنیامین ہے جو ان کے آگے آگے چلتا ہے۔ یہودا کے رئیس اپنے گروہوں سمیت، زبلون کے رئیس نفتالی کے رئیس ہیں۔ اے خدا، اپنی قوت کو ظاہر کر، یعنی وہ قوت جس سے تو نے، اے خدا، ہماری مدد کی ہے، تیری اس ہیکل کے سبب سے جو یروشلم میں ہے۔ بادشاہ تیرے لیے ہدیہ لائیں۔ تو نیستان کے وحشی جانوروں کو، سانڈوں کے غول اور کوموں کے بچڑوں کو دھمکا دے۔ وہ چاندی کی اینٹیں لے کر سجدہ کریں۔ ان قوموں کو پراگندہ کر جو جنگ کے مشتاق ہیں۔ معززین مصر سے آئیں، اور کوش اپنے ہاتھ
خدا کی طرف پھیلائیں۔ اے زمین کے ممالک خدا کے لیے گاؤ، خداوند کی ہم سرائی کرو، جو افلاک بلکہ قدیم افلاک پر سوار ہے۔ دیکھو وہ اپنی آواز یعنی آواز قادر بلند کرتا ہے۔ تم خدا کی قدرت کی تعظیم کرو، اس کی حشمت اسرائیل پر اور اس کی قدرت بادلوں میں ہے۔ خدا اسرائیل کا خدا اپنے مقدس میں محیب ہے، وہی اپنی قوم کو قوت اور طاقت بخشتا ہے۔ خدا مبارک ہو، آمین۔